نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم دوست بزرگ اور بھائیو، دین اور ایمان جو ہے اسے سوچا جائے تو سراپا قربانی کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی ہی پر اٹھایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دین اور دین کی محنت کی بنیاد قربانی پر ڈالی ہے۔ مکی زندگی میں کئی سالوں تک دین کی اس محنت اور دعوت کی محنت کی اور ایمان کی محنت کی بنیاد پر مکہ والوں کی طرف سے حالات آتے رہے، اور اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اس کا جواب نہ دو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وہ تمہیں مارے تو مار گاؤ۔ یہ کمال کی بات ہے، حالانکہ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، مارنے والوں کے مار ہاتھ وہیں توڑ دیتا ہو، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں ہماری بنیاد پر قربانی دو، کھاؤ مار کھاؤ۔ ہاں، جواب مت دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ والوں کے بیچ میں گزارے، اور مکہ والوں کو آپ کی پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ مجبور ہو گئے کہ صادق الامین آپ ہیں، اور اپنے بہت سے مسائل ان کے جو ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسائل کو حل کریں گے، لیکن جب دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی اور آپ کو نبوت کا تاج اللہ نے جس دن پہنایا، اور آپ نے جب دعوت دینا شروع کی تو پہلے ہی دن سے آپ پر حالات شروع ہو گئے، اور وہ حالات ختم نہیں ہوئے۔ مکی زندگی میں بھی حالات آئے، مدنی زندگی میں بظاہر تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کو کچھ سکون ملا، لیکن سکون نہیں ملا۔ مدنی زندگی میں منافقین کی جماعت خود آپ کے ساتھ آپ کے لیے مصیبت بنی ہے، اور اپنوں سے جھیلنا بہت مجاہدہ ہے۔ وہاں تو کافر تھے، مشرکین تھے، یہاں تو منافقین اپنے آپ کو آپ کے بتا رہے ہیں، مسلمان بتا رہے ہیں، اور آپ کے خلاف قسم قسم کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ جھیل رہے ہیں، آپ کو بتا دی ہے کون کو منافقین ہے، لیکن آپ نے ان کے بارے میں کبھی بدلہ لینے کی آپ نے نہیں سوچی، اور نہ اپنے صحابہ سے کہا۔ ہاں، تو یہ دعوت کی عظیم محنت کی بنیاد ہے قربانی، اور قربانی اخیر تک، موت تک۔ اور قربانی میں دوسروں کی طرف سے آئے وہ الگ ہے، اور اپنوں کی طرف سے آنے والے حالات کو جھیلنا اور برداشت کر کے اپنے آپ کو محنت پر جمائے رکھنا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ شانوں کیا یہ ہے کہ قربانی کے ایک مقدار اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ جب بندے اس قربانی کو اس مقدار تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنی قدرت سے آپ کو دنیا میں غالب کر دیتا ہے۔ اس میرے بھائیو، اصل تو یہ مجمع ہے۔ کارگزاری سنانے کے معنی کیا ہے کہ کارگزاری سن کر اپنے آپ کو یہ مجمع خود قربانی پر ڈالے۔ کارگزاری سنا کے چلے جانے کا نہیں ہے۔ اس وقت جو کارگزاری آئی وہ کارگزاری اللہ نے جتنا بھی توفیق دیا نے کیا، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ
کہ یہ مجمع جس بات کو طے کرے گا اور اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ قربانی پر اٹھائے گا تو امت ان کے ساتھ قربانی پر اٹھ جائے گی۔ حالات کو مت دیکھو، حالت چاہے کچھ بھی ہو، حال کو حال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ حال کو حال اس لیے کہتے ہیں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ آئے گا چلا جائے گا۔ علماء کیا یوں بتاتے علماء کہ 3 زمانے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال۔ ماضی مستقبل کا تو کچھ وجود بھی ہے، حال کا تو کچھ وجود بھی ہے، وہ تو آئے اور گیا، حال میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور حالات جو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے بندوں پر آتے ہیں، یہ حالات آتے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، اور لائے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اب صحابہ کی سیرت کو دیکھیے، اللہ والوں کی سیرت کو دیکھیے، حالات سے تو ہر ایک گزر آیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اشد بران الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تو دنیا میں سب سے زیادہ حالات سے گزرنے والے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد ان کے والی محنت کرنے والے جتنے ان کی نبیوں کی محنت پر اپنے آپ کو ڈالیں گے وہ حالات سے دوچار ہوں گے، لیکن حالات انہیں ناکام کرنے کے لیے نہیں ہے، حالات ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اور حالات اس لیے اللہ لاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اسی میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت کا تقاضا اس مجمع سے ہے، یہ اپنے آپ کو قربانی پر ڈالے۔ ہاں، حالات سے نہ گھبرائے، حالات تو آئیں گے، آئے جائیں گے، تقاضے دیکھیں، تقاضے کیا ہے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کام کرنے والے جو نظام الدین میں تشریف لاتے تھے، جوڑ ہوتے تھے صوبوں کے، تو حضرت کسی مجلس میں تشریف لا کر یہی پوچھتے تھے کہ بھائی تمہاری کارگزار جماعتیں اتنی نکلے، میں نے سن لیا، لیکن میں تو تم سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں کوئی ایسی بستی ہے جہاں 100% نمازی ہو؟ حضرت یہ پوچھتے ہوئے یہ بتاؤ۔ ہاں، ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا امر عظیم جو نماز ہے، اور نماز کا چھوڑنا اکبر کبائر ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری ڈکیتی، جتنے بڑے بڑے گناہ ہم سمجھتے ہیں، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اب اس کو سامنے سوچو کہ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں کتنے نماز کے چھوڑنے والے ہیں، اور جتنے نماز کے چھوڑنے والے ہیں وہ سب اللہ کے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ تو اس محلے کا حال کیا ہوگا؟ جس میں 70% یا 60% مسلمان بے نمازی ہوں، یعنی اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہوں۔ یہ سوچے کی بات ہے۔ اب اس کو سوچو تو کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، محنت کرنے کی، قربانی دینے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہاں سوچو، اور کتنی اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے امت کے لیے۔ مسلمان دنیا میں حالات میں ہیں، حالات کیوں ہیں؟ اس لیے مسلمان کی زندگی بگڑی ہے۔ اس
میں بھائی میرے اس وقت کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم محنت ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل وہ دین ہے جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ دین زندگی میں باقی رہے اور یہ دین دنیا کے انسانوں تک پہنچتا رہے، اس کے اللہ نے حضور کو ختم نبوت والی محنت دی کہ اب نبی تو آئیں گے نہیں، لیکن یہ آپ کی جو محنت ہے یہ اس محنت کو امت کو دیا جائے. یہ امت اس محنت کو جب اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس پر اپنی جان بنا. ایک بات یاد رکھو، تبلیغ میں ہر مسلمان سے، چاہے وہ مالدار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، اور چاہے وہ میرے دوستو ایک وقت کا کھانا کھانے والا ہو، ان سب سے مطالبہ ہے کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے دین پہ لگاؤ. اپنی جان اپنا مال. اصحاب صفہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، فاقے آئے تو فاقے برداشت کیے، مانگا کسی سے نہیں. اور اللہ کے دین کے تقاضے پر یہ بھی اپنے آپ کو لگاتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے تھے کہ حضور ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے. ہاں، مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے اپنے لیے جو کوفت ہوتا کر، لیکن کسی کے پاس سوال ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اور جو بھی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس کا کبھی بھی فقر دور نہیں ہوگا. حدیث ہے یہ کہ جو بھی بغیر حاجت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس پر فقر کے دروازے کو کھولے گا. مدینہ منورہ میں آنے والی جماعتوں کو کھلایا جاتا تھا، لیکن صحابہ اپنا پیٹ کاٹ کے کھلاتے تھے، کسی کے پاس جا کے مانگ کر نہیں کھلاتے تھے. اپنے بچوں کو بھوکا تو سلایا، کسی کے پاس جا کے مانگ کر نہیں کھلایا. حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتے تھے، ضیوف آتے تھے، تو سب سے پہلے حضور اپنے گھر میں آدمی بھیجتے کہ دیکھو گھر میں کھانا ہے. اعلان نہیں فرماتے تھے آپ کہ مسجد میں مہمان آئے ہیں کھانا لاؤ. اور ہمارے بڑوں نے بھی اس دعوت کی محنت کے بارے میں ہر آدمی کو اسی بنیاد پر اٹھا کے اپنی جان اپنا مال. آج سے 30-40 سال پہلے گجرات میں جب جماعتیں آتی تھیں اور لوگوں کے حالات ایسے اچھے نہیں تھے، تو اس وقت مسجد میں جب جماعت آتی تھی تو مسجد وال جماعت کا ہر ساتھی اپنے گھر سے اپنے کھانے کا ٹفن لاتا تھا اور جماعت کو ساتھ بٹھا کر کھاتے تھے. وہ ہاں، یہ تو بنیاد ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے بنا لی کہ اپنا کھانا کھلاؤ، اور اپنا کھانا کھلانے کی دعوت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے جو خطبہ دیا صحابہ کے سامنے، اس میں یہ کہا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ہمارے یہاں سلام کا رواج نہیں رہا، سلام کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا. یہاں تک کہ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے وہاں بھی سلام نہیں کرتا. حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہو اور سلام کرے اور اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہو، اور گھر سے جب جائے تو سلام کر کے گھر سے جائے اللہ کا نام لے کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت کے دہانے کھول دیتا ہے. کتنی آسان شکل ہے. لیکن ہم یہاں ہیں اور یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے کوئی بھی ہم سلام نہیں کرتے، حالانکہ سلام کرنی چاہیے. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے
کہ یہاں آج دو مسلمان آپس میں ملاقات کا سلام کیا، بیچ میں درخت آیا، درخت سے جدا ہو گئے، پھر آگے ملے پھر سلام کرے، بلکہ مسلمان کا مسلمان پر حق ایک سلام کرے۔ جب مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو پہلا اس کا حق سلام کرے، اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، سلام نہیں ہے، میاں بیوی میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، سلام نہیں ہے۔ کہ حدیث ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایمان والے قرار نہیں دیے جاؤ گے جب تک تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے قرار نہیں دیے جاؤ گے جب تک تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم وتحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس عمل کو کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ بھی دیکھیے، جب آدمی کا دل کسی کے بارے میں دل میں کچھ خرابی آتی ہے تو سب سے پہلے سلام چھوڑتا ہے، سلام نہیں کرتا اس کو، بلکہ راستے میں اگر ملیں تو اس کا وہ راستہ بدل دے گا تاکہ سلام نہ کرنا پڑے۔ تو اگر ہم مسلمانوں کو سلام کریں گے تو ان سلاموں کے برکت سے خدا سب سے پہلے ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، عناد کو دور کرے گا اور دلوں میں محبت پیدا ہوگی، محبت آئے گی۔ ہم جاننے جانا نہیں ہیں لیکن نہیں ہے، اس میرے بھائی میرے عزیزو، ہمارے بڑوں کی بنیاد ایک اپنی جان اپنا مال، ہر حال میں ہے خرچ کرو، نہیں ہے کسی سے مانگ کر جماعت کو مت کھلاؤ، نہیں۔ ہمارے حضرت ایک بات سننا کہتے تھے، کوئی کچھ کرے اس کو دیکھ کے تم کرنے کی فکر نہ کرو، تمہارے بس میں اتنا کرو ورنہ جو ہوگا وہی چھوٹ جائے گا۔ اس میرے بھائی میرے عزیز لوگ، ہم اور آپ، یہ جو ہمارا 2 مہینے میں مشورہ ہے، یہ مشورہ اس بنیاد پر ہے کہ ہماری جان اور مال دین پر زیادہ سے زیادہ کیسے لگے، اس کو ہم سوچیں، اپنے آپ کو اس پر ڈالیں اور دوسروں کو اس پر لائیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو دین کی خاطر قربان کریں، اپنی جان اور مال زیادہ سے زیادہ۔ صحابہ نے تو یہاں تک کی قربانی کہ صحابہ نے اپنے گھروں میں جھاڑو لگا دی۔ حکایت صحابہ میں میرے دوستوں کتابوں میں پڑھتے قصے اور ضرورت ہے کہ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ صحابی نے اپنے گھر جا کے کہا کہ بھائی حضور کا مہمان ہے اور اس کو کھلانا ہے اور اس کو کھانے کی لایا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کے تھوڑا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو صحابی کیا کہہ رہے، بچوں کو بہلا کے سلا دینا اور کھانا رکھ دینا، میں اور دیا بجھا دینا تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور صحابہ اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں۔ تو یہ حالات کیسے پہنچے؟ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ بادشاہ اپنے زمانے کے رئیس تھے، تاجر تھے، ایسا نہیں وہ ایک فقیر تھے، لیکن سب لگا دیا اور اتنا لگا دیا کہ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ بدن پر چادر جو تھی اس چادر کو ایک چادر پہن کر اسی پہ یہ کیا انہوں نے۔ اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ مجمع یہ طے کر دے کہ نہیں، اب ہمیں اپنے آپ کو محنت میں تھکانا ہے، اور محنت میں تھکانے کے لیے ہمارے حضرت نے ایک بات صاف سب کو بتا دی کہ میں مسجد وار جماعت کو قائم کروں۔
اور مسجد وار جماعت کے ذریعے اپنی ذات سے اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کو دعوت دو اور اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کرو. گشت برائے گشت نہیں ہے، گشت ایک محنت ہے. ایسی محنت اپنے بھائی کے سامنے بیٹھ کر اس کو ایسی عاجزی کے ساتھ بات سمجھانا کہ وہ ہمارا بھائی ہماری بات پر لبیک کہہ کر وہ ہمارے ساتھ مسجد میں آئے اور وہ ہمارے ساتھ دعوت کی محنت میں جڑ جائے. اس کے لیے گھر گھر کی ملاقات ہے اور ہر فرد کو امت کو. ہاں حضرت جیسا کرتے تھے کہ کسب پرس لوگوں میں جا کے محنت کرو. ہماری کے محنت کا میدان کسب پرس ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی سوسائٹی میں ویلیو نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں جن کے پاس، نہ دین کی نسبت پر نہ دنیا کی نسبت ہے نہیں کچھ ان کے پاس. کہ یہ ہے ہماری محنت کا میدان. انہیں تلاش کر کے ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، انہیں اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرو. ہاں یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے. کارگزاری میں یہ بات لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان بیچارہ بڑی غفلت میں ہے اور وہاں جا کر محنت کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے اپنے آپ کو محنت کے لیے ہم وہاں لے گئے، جماعتیں لے کر گئے، ان پر محنت کی اور محنت کے بعد ماشاءاللہ ہمارے اتنی بستیاں جن بستیوں میں نماز قائم ہو گئی، مسلمان اللہ کے دین کی محنت میں لگ کر اپنے دین کو سیکھنے والا بن گیا. یہ کارگزاریاں ہماری ہونی چاہیے. اپنی مسجد کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں نمازوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی، پہلے اتنی تھی اب اتنی ہو گئی. ہمارے نوجوانوں میں ماشاءاللہ دینی بیداری آئی، ان کی زندگیاں سنت آنے لگی. یہ ہے کارگزاریاں. ہاں ہمارا ماحول دینی بنے اور ہم قربانی دینے والے بنے. ہمارے اندر اتنی بے چینی آنی چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی بے دینی کو دیکھ کر ہمیں چین نہ آئے. سب دیکھتے ہیں اپنے محلے کے حالات کو، ہمارے محلے کے کیا حالات ہیں، بچوں کے کیا حالات ہیں، عورتوں مردوں کے کیا حالات ہیں دین کے اعتبار سے. اس کے لیے میرے دوستوں یہ اللہ نے دعوت کی عظیم محنت کو دیکھ دیا ہوتا ہے. جیسے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کھیتی کی ایک محنت تھی، جو کھیتی کی محنت ہوتی تھی اور کھیتوں میں اناج پکتا تھا اور میرے دوستوں باغات میں کھجور لگتا تھا اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اپنی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. آج بھی کھیتی کی محنت اسی طریقے پہ ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں اور آج بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ایسے انسانوں کی ہدایت اور دینی اور روحانی جو ضرورت ہے، ایمان اور ایمانی زندگی، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء ایک محنت لے کر آئے. حضور نے اس محنت میں اپنی جان مال کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، ان کی جان مال کو لگوایا اور وہ اعمال امت میں زندہ فرمائے. دعوت کی عظیم محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ اعمال آپ نے زندہ فرمائے اور صحابہ سے زندہ کروائے. اس محنت کے نتیجے میں اللہ نے دنیا کے انسانوں کے دلوں پر ہدایت کا فیضان فرمایا اور ایمان لوگوں کو ملا اور دین دنیا میں زندہ ہوا اور دنیا سے ظلم ختم ہوا تو انسان زندگی آئی، امانت داری آئی، اخلاق آئے، اللہ کی عبادت کی زندگی آئی، اللہ کی اپنی طرح زندگی آئی. قیامت تک اب وہی محنت ہے یہ کہ ہم اس محنت کو زندہ کریں، ان اعمال کو زندہ کریں، اپنی ذات سے اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں ایک ایک فرد امت کی زندگی وہ محنت زندہ ہو. اس کی اگر ہم فکر کریں گے اور اس محنت کو وجود میں لائیں گے صحیح اصول کے ساتھ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا اور اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، چھوٹا بنانا پڑے گا. جو سب کے ساتھ جڑنا سیکھتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. جسے جڑنا نہیں آیا وہ جوڑ بھی نہیں سکتا.
اور اس کے لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، چھوٹا بننا پڑے گا، مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، اور گھر گھر جا کر اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا اللہ کے لیے، اور ایک ایک مسلمان سے مل کر دعوت کی محنت کے ساتھ قربانی اتنی دو۔ اللہ جیسا فیصلہ کرتے تھے دن میں اتنی محنت کرو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ، اور پھر رات کو اللہ کے سامنے اتنا رو کہ اللہ کو تم پر رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں کو ہدایت پھیر دے۔ یہ ہے سب، اس پر آنا ہے ہمیں، اور یہی ساتھ آئے گا۔ دنیا کے پیچھے محنت کر کے دنیا جمع کر کے موت کے بعد چھوڑ کے چلا جائے گا آدمی۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا کہ دنیا سے دنیا بنانا سمجھداری کی بات نہیں ہے، دنیا سے دنیا بڑھانا بنانا یہ سمجھداری کی بات ہے۔ کیوں کہ موت کا ایک جھٹکا آئے گا چھوٹ جائے گی، تو یہی ساتھ آنے کی نہیں ہے۔ اس دنیا سے اپنی آخرت بنانا، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اپنی آخرت جو بنا کر جائے گا یہ ہے عقل مند۔ اللہ کے نبی یہی فرمایا الکیسمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے، نفس پر قابو کرے۔ جب دنیا آتی ہے نا تو نفس موٹا ہوتا ہے اور نفس کو سوچتی ہے ایسا مقام چاہیے، ایسا لباس چاہیے، ایسا چشمہ چاہیے، ہے سب کچھ، لیکن اب نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی اپنے نفس پر قابو کرے کہ نہ ہے، جھوپڑا ہے کافی ہے، منگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب مال آئے تو مال اللہ کے دین پر لگاؤں گا، نفس پر قابو پائے۔ پیسے آتے ہیں تو ہاتھ میں کھجلی آتی ہے خرچ کرنے کی، ہاں پھر سوچ کے لڑکے کی شادی کا موقع ہے، یہ موقع ہے خرچ کرنے کا، یہ سوچتی ہے۔ مال آنے پہ یہ سوچ کہ اللہ کے دین پر لگا دوں، غریبوں کو لگا دوں، دین کے تقاضوں پر آگے بڑھوں، نفس پر کنٹرول کرنا۔ صحابہ نے ایک کیا ہے، نفس پر کنٹرول، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگنا، اچھے سے اچھا عمل بنانا۔ ہاں اچھے سے اچھی ٹوپی چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا لباس اور تو سواری چاہیے، تو اچھے سے اچھا ایمان چاہیے، اچھے سے اچھی نماز چاہیے، اچھے سے اچھے اخلاق چاہیے، اچھے سے اچھی اللہ کے دین کی قربانی چاہیے۔ یہ ہمارا فکر ہونا چاہیے۔ اس پر اگر ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے اور امت کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا اور اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے گا۔ یہ خوب یاد رکھو، ہماری مشکلات کا حل مال، ملک و مال نہیں ہے، ہماری مشکلات کا حل ایمان و اعمال ہے۔ جتنا ہمارے ایمان اور اعمال اور ہماری اولاد میں دینداری آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل حل کر دے گا۔ اس میرے بھائیوں ایک محنت ہے، آسان محنت ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا۔ سوچو ہمارا وقت کتنا لگتا ہے دین کی محنت پر، اور اللہ کے سامنے امت کے لیے رونے پر۔ میرے بھائیوں فکر اس بات کی ہے، خوب اپنی قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے محلوں میں علاقوں میں اپنی جان اور مال کو اور اپنے آپ کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ امت کے لیے مٹانا، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو مٹانا۔ ہمارا یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، اپنے آپ کو بنانا، اپنا کوئی پوزیشن قائم کرنے کے لیے محنت میں لگنا، یہ نہیں ہمارا کام تو شخصیت سوزی کا ہے، اپنی حیثیت کو مٹانا اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خاطر جان مال کو لگانا، اور بے حیثیت کر کے اپنے آپ کو محنت میں خوب اپنے آپ کو چلانا۔ اس لیے میرے بھائی آواز سے ہماری گزارش یہ ہے، کام بھی کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا۔ بزرگوں کے بتائی ترتیب کیا، اپنی جان اپنا مال، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگانا، اور اپنی مسجد وار جماعت کی محنت کو جتنا مضبوط کیا جائے گا، اور مضبوط باتوں سے نہیں ہوگی، ہم اور آپ جتنا مسجد و محنت میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، خود تھکنا اور پھر دوسروں کو اپنے ساتھ دعوت دے کے چلنا،
اس پر میرے دوستوں جتنا مسجد وال محنت، گھر گھر جا کے محنت کرنا، مہینے کے 3 دن کی جماعت کی پابندی ہم خود کریں. یہ جتنی جماعتیں بتائی گئی کارگزاری میں، اس میں ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کے 3 دن پابندی سے نہیں لگ رہے ہیں. اس لیے وہاں کی جماعتیں نہیں بن رہی 3 دن کی. 3 دن کی پابندی اگر ہم کریں تو انشاءاللہ نئے نئے ساتھی 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے. جتنا بھی ہماری محنت ہو رہی ہے تو 10-15% ہے. امت میں ابھی 95% مسلمان وہ ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں تبلیغ کیا ہے. ان کے پاس جا جا کر محنت کرنے پر انہیں تیار کرنا اور اپنے ساتھ لے کر چلنا ان مزدوروں کو اور ان مسلمانوں کو. تو پھر انشاءاللہ گھر گھر کی ملاقات کو جتنا قابو میں لائیں گے ہم، ہر ایک کو تیار کریں، انہیں لے کے نکلیں اور قربانی کو اٹھائیں. اور میرے دوست ہم بھی خوب قربانی میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہماری بھی تربیت ہوگی اور کام بھی آگے بڑھے گا. اور مسلمان کی زندگیوں میں جتنا گناہوں سے توبہ کرنا اور نمازوں کی پابندی اور اعمال پر زندگی گزارنا جتنا زندہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ مسلمان کے حالات کو بناتا چلا جائے گا. ان کے آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے اور ان میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، ہمدردیاں قائم ہو جائیں گی. اور جان مال جہاں لگانا ہے وہاں لگے گا تو اللہ جان مال کی حفاظت بھی کرے گا اور اس میں برکت بھی اتارے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے ذریعے میرے دوستوں اپنے دین کو زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے گا. یہ تو بات صاف ہے. اللہ جتنا مال آدمی کے پاس ہے وہ جتنا دین پر لگائے گا اللہ اس میں بڑھوتری کرے گا. نہیں شکر تم لازیدنکم. تم جتنا بھی میں نے جو نعمت دی ہے جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس مقصد پہ لگاؤ گے میں اسے بڑھاتا ہی رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا. اسی پہ دوستو سب کے سب طے کرو کہ اب اپنی ذات سے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ چین سے بیٹھنا نہیں، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر محنت کو بڑھانا ہے. گھر گھر اور ایک ایک فرد محنت کرنی ہے اور ایک ایک ہمارے بھائی مسلمان کو اس محنت پر کھڑا کرنا ہے. کرو گے اور صحیح طریقے کرو گے. اپنے پاس سے خرچ کریو، نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. جماعت تو اپنا پیسہ اور اپنا جان مال دونوں لے کر آتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری جماعتیں باہر ملکوں میں جاتے پکا کے کھاتی ہے. اگر میرے پاس ہمت ہے، میرے پاس یہ ہے تو میں اپنی طور پر کسی جماعت کے لیے سوچو اور بات ہے. باقی کسی دوسرے سے لے کے کھلانا چندہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اور اپنے مالدار بھائیوں پر رحم کھاؤ، ان کی جان لگے دین پر، ان کی جان لگے گی دن میں دین آئے گا. اور اگر مال ان سے وصول کرتے رہو گے تو وہ بیچارے اس محنت سے محروم ہوں گے. اور جب دین پر ان کی جان نہیں لگے گی کہ دین کیسے آئے گا ان کے اندر، ان کے گھروں میں. اپنے بھائیوں کو پیار محبت سے ان کو دین کی محنت میں لگاؤ اور ان کے پاس تقاضے لے کے ان کو تیار کرو اور اپنی جان اپنا مال لگاؤ. اور ہر ایک کی جان مال لگے، بنیاد سے مت ہٹو. بنیاد ہم اپنی صحیح بنیاد سے نہیں ہٹیں گے. ہمارے بس میں اتنا کریں گے باقی اللہ سے کہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ مشورے سے اور اپنے بڑوں کی جو منشا ہے اس کے مطابق جتنا چلیں گے انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی ہو جائے گی. کام جتنا صحیح نہج پر صحیح طریقے پر کام ہوگا اس کے نتائج آئیں گے اور اللہ تعالیٰ شانو دلوں کو ہدایت پر پھیریں گے. اس کے سب تک طے کرو انشاءاللہ صحیح ترتیب پر چلنا ہے. کرو گے؟ ہاں یہ تو کیا سمجھیں مولوی صاحب کو ہمارا پتہ نہیں ہے، یہ تو گجرات کے ہیں، ہمارے یہاں تو یوں ہیں کچھ نہیں ہے. سب جگہ ایک ہی شبد جو ہیں سب ان کے ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، سب کا ایک ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے. ہاں اور سب کو اللہ ہی دیتا ہے اور ہم کو بھی اللہ ہی دے گا. ہاں اللہ پر لگانا سیکھیں گے اللہ دے گا، اور اگر اللہ پر لگانا نہیں کریں گے تو یہ مال حرام کاموں میں لگے گا.
یہ بھی یاد رکھو، حضرت شیخ نے فضائل میں کہیں لکھا ہے، فضائل صدقات میں، کہ آدمی کو اللہ کا مال دیا ہو اور اللہ کا دین کا تقاضا اس کے سامنے آئے اور وہ اپنے مال کو اس تقاضے پر نہ لگائے تو اسے وہ مال حرام میں لگانا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے نا شادیوں میں کروڑوں لاکھوں لگ رہے ہیں، وہ اسی لگ رہے ہیں، دین کے تقاضوں میں نہیں لگ رہے تو یہاں لگا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور حالات کو جو آسمان سے مصیبتوں کے دروازے کھلوا رہا ہے مسلمان۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو دے رکھا ہے اللہ کے دین کے تقاضے پر مشوروں سے اسے لگانا اور اللہ سے مانگنا، یا ہم کریں لیکن خدا اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائیں اور خود خوب لگائیں اپنی ذات کو اور اپنے محض و مال کو، اور خوب محنت کریں اپنے علاقوں میں جا کر اور اپنے بھائیوں کو محنت پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔